ابو 92 کلومیٹر ہونا چاہیے. اگر آپ کا سفر ابو 92 کلومیٹر ہے تو پھر وہ آپ شرعی طور پر مسافر ہیں. نہیں، آپ کا سفر تھوڑا ہی ہے، 50 کلومیٹر، 60 کلومیٹر، 70 کلومیٹر کے فاصلے پر اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ کا شرعی طور پر وہ سفر نہیں ہے. لہذا سفر کی حالت کے اندر اسی وقت آپ کو شرعی طور پر مسافر مانا جائے گا، اور مسافر کے احکام آپ کے لیے آئیں گے جب آپ کا سفر کا فاصلہ ابو 92 کلومیٹر ہو. 92 کلومیٹر سے زیادہ ہو تو آپ شرعی طور پر مسافر ہوئے. اب آپ دیکھ لیں، ایک شہر سے دوسرے شہر کو آپ جا رہے ہیں، ایک شہر سے آپ اپنے وطن کو، اپنے گاؤں کو جا رہے ہیں، تو کیا وہ سفر 92 کلومیٹر سے زیادہ ہے یا کم ہے؟ پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا. پھر اس کے اندر 15 دن سے کم ہے یا 15 دن کے برابر ہونا یا زیادہ ہے، یہ بھی دیکھنا پڑے گا. یہ دو چیزوں کو ٹیلی کریں گے، اس کے بعد پھر آپ کے لیے آسانی رہے گی. اور اگر آپ کا 92 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر ہے تو پھر آپ مسافر ہو گئے. اب 4 رکعت نماز نہیں پڑھیں گے ظہر میں، 4 رکعت نماز عصر کی نہیں پڑھیں گے، عشاء کی 4 رکعت نہیں پڑھیں گے، 2 رکعت پڑھیں گے. ہاں، اگر امام 4 رکعت پڑھ رہے ہیں، مقیم ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو 4 کی جگہ ہم بھی 4 رکعت پڑھیں گے. امام صاحب کے پیچھے اگر نماز پڑھیں گے تو کتنے پڑھیں گے؟ 4. لیکن تنہا اگر نماز پڑھ رہے ہیں، مسافر، آپ مسافر ہیں، اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ ظہر کی 4 رکعت نماز پڑھیں گے تو گناہگار، عصر کی 4 رکعت پڑھیں گے تو گناہگار، عشاء کی 4 رکعت فرض پڑھیں گے تو گناہگار ہوں گے. کیوں؟ آپ مسافر ہیں، اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ نماز قصر ادا کریں. یہ نماز کون سی ہوتی؟ یہ قصر کی نماز ہوتی ہے، اور قصر کی نیت سے پڑھیں گے، اور 4 کی جگہ 2 رکعت، 4 کی جگہ 2 رکعت. ہاں، مغرب کی 3 کی جگہ 3 ہے، مغرب میں اللہ تعالیٰ نے کمی نہیں کی ہے. مغرب میں ویسے پورے 3 رکعت پڑھنا پڑے گا، 3 کی جگہ 2 نہیں پڑھ سکتے. ہاں، 4 کی جگہ 2 پڑھیں گے، اور وہ صرف ظہر میں ہوگا، عصر میں ہوگا اور عشاء میں ہوگا. رہی بات یہ کہ ہم مسافر ہیں اور امام بھی مسافر ہے تو کیا کریں؟ امام صاحب بھی مسافر اور پیچھے نماز پڑھنے والا مقتدی بھی مسافر، تو سب کے سب 2 رکعت پڑھیں گے. جیسے کوئی جا رہا ہے یہاں سے دہلی میں، کار میں جا رہے ہیں، راستے میں کہیں پر رک گئے، ناگپور میں درگاہ ہے، چلو رک جاؤ، رک گئے ناگپور میں. اب وہاں کے امام صاحب مسجد کی نماز پڑھا رہے تھے، تو کوئی آ کر جلدی جلدی مل گیا ان کے ساتھ میں، تو اب وہ کتنے پڑھے گا؟ 4 رکعت پڑھے گا. یہاں سے حیدرآباد سے کار جا رہی تھی دہلی، ناگپور پہ رکی، ناگپور کے پاس درگاہ کے پاس مسجد ہے، اس مسجد کے اندر نماز چل رہی تھی، تو یہ بعض نے وضو کیا، بعض نے استنجا کر کے وضو کیا. اب اس میں کیا ہوا؟ یہ جو آدمی جا رہے تھے، اس میں پہلا جو آدمی آیا اس کو پورے 4 رکعت مل گئے، تو اس نے بھی 4 رکعت پڑھنا ہی ہے، کیونکہ امام صاحب وہاں کے لوکل ہیں، مقیم ہیں وہاں کے، تو ان کے پیچھے اس نے 4 رکعت پڑھ لی. دوسرا وضو کر کے آئے تک 2 رکعت نماز ہو گئی. اب وہ آ کر نماز پڑھ رہا ہے، تو وہ امام کے صاحب کے ساتھ 2 رکعت پڑھا، اور امام صاحب سلام پھیرے، جب دوسرا سلام پھیر رہے تھے، یہ کھڑا ہوا، کھڑا ہو کر اس نے بھی 2 رکعت پڑھے. اس نے بھی صحیح کیا، کیونکہ امام کے پیچھے تو 4 رکعت ہی پڑھنا ہے. اب اس کو 2 رکعت ملے، 1 ملے یا 3 ملے، تو جتنی چھوٹ گئی رکعتیں اتنی پوری پڑھنی پڑے گی. تو اس نے جو کیا وہ بھی درست ہے. اب تیسرا شخص آیا اور وہ آ کر کیا کیا؟ 4 رکعت اکیلا پڑھ لیا، کیونکہ میں ظہر نہیں پڑھا تھا، چلو 4 رکعت ظہر پڑھتا ہوں. اس کی نماز غلط ہو گئی، کیونکہ یہ جب اکیلا پڑھ رہا تھا تو اس کو کیا چاہیے تھا؟ 2 رکعت پڑھنا، کیونکہ اس کو جماعت نہیں ملی. جماعت چونکہ لوکل ہے امام، مقیم ہے امام، وہ 4 رکعت پڑھا رہے ہیں، ان کے پیچھے جو پڑھ رہے ہیں وہ 4 رکعت پڑھیں گے. لیکن جو تنہا آ کر پڑھ رہا ہے وہ 4 رکعت نہیں پڑھے گا، کیونکہ مسافر ہے. ناگپور تو ویسے ہی کافی کلومیٹر ہے، کچھ 800 کلومیٹر ہو جائے گا یا اس سے بھی زیادہ ہوگا. تو اس صورتحال میں وہ مسافر کو نہیں چاہیے کہ وہ 4 رکعت پڑھے، بلکہ اس کو 2 رکعت پڑھنا چاہیے. اس کے بعد پھر ایک جو کار میں جانے تھے، پھر 2 جنے آئے، دونوں آ کر کہا کہ چلو آپ امامت کرو، میں پیچھے ٹھہر جاتا ہوں. اب 2 مل کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو ایک کیا کیا؟ امام بن گیا، ایک اس کا پیچھے مقتدی بن کے ٹھہر گیا. تو انہوں نے دونوں نے مل کر 2 رکعت پڑھی، ان کی نماز صحیح ہو گئی. وہ جو امام بنا وہ بھی مسافر تھا، اور جو امام کے پیچھے ٹھہرا تھا وہ بھی مسافر تھا، کیونکہ ایک ہی کار میں جا رہے تھے نا. تو اب وہ دونوں بھی مسافر تھے، تو ان دونوں کی نماز بھی ہو گئی، کیونکہ انہوں نے بھی 2 رکعت نماز پڑھی ہے. تو اس طرح سے جب نماز کے لیے ہم جا رہے ہیں تو ہمیں بالکل ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ کون سی نماز ہے. یہ فرض نماز پڑھ رہے ہیں، سنت پڑھ رہے ہیں، قصر پڑھ رہے ہیں، تو یا پھر کون سی پڑھ رہے ہیں، اس چیز کا ہم کو احساس ہونا چاہیے. اب اگر دہلی پہنچ گئے، دہلی جانے کے بعد وہاں پر 8 دن رہے،
تو وہاں پر دہلی کی مسجد میں جامع مسجد میں نماز ہو گئی تھی, وہاں پر گئے, اب وہاں پر بھی تنہا پڑھ رہے تو 2 رکعت پڑھیں گے. عشاء کی نماز ملی وہاں پر, تو جس کو جماعت کے ساتھ مل گئی وہ تو پوری پڑھے گا, جس کو جماعت نہیں ملی تنہا پڑھ رہا ہے, اب وہ کتنے رکعت پڑھے؟ وہ 2 رکعت پڑھے گا. یہ قانون ہے, یہ شریعت کا طریقہ ہے, اس کے مطابق ہی آپ کو نماز پڑھنا چاہیے. رہی بات یہ کہ کوئی چلا گیا یہاں سے حیدرآباد سے گلبرگہ چلے گیا کہ وہاں پر ڈینٹل کالج ہے, وہاں پر میڈیکل ہے کالج ہے, انجینئرنگ کالج ہے, حیدرآباد میں داخلہ نہیں ملا, میں وہاں جا کر پڑھ لیتا ہوں. اب گلبرگہ چلے گئے صاحب وہاں پڑھنے کے لیے, تو وہاں پہ روم لے لیا, روم کے اندر رہ رہے. اب حیدرآباد سے نکلا وہ نوجوان لڑکا اسٹوڈنٹ اور گلبرگہ پہنچا, تو جب شہر حیدرآباد چھوڑ دیا وہاں سے وہ مسافر ہو گیا. جب تک شہر کے حدود میں ہے وہ مقیم ہے, 4 رکعت پڑھے گا. اور جب شہر کے حدود ختم ہو گئے, شہر کے حدود ختم ہونے کا مطلب اب وہ لین سے جو گھر ہے, دکان ہے, یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی, اب جھاڑا وغیرہ شروع ہوتے, کھلی زمین شروع ہو جاتی, پڑے گا. اور جیسے ہی وہ گلبرگہ پہنچ گیا, اب گلبرگہ جانے کے بعد اب کیا کریں؟ اگر آپ درگاہ پہ حاضری کے لیے بول کے گئے تھے تو آپ 1-2 دن میں واپس آ جائیں گے, تو آپ مسافر ہیں تو آپ کمپلسری وہاں پر جائیں گے, امام کے پیچھے پڑھیں گے تو 4 رکعت, اور امام کے پیچھے نہیں پڑھے, تنہا اگر نماز پڑھے تو پھر آپ وہاں پر 2 رکعت پڑھیں گے. رائٹ, وجہ سے ہے. تو جیسے ہی آپ کو شہر میں داخل ہو گئے آپ مقیم ہو گئے, وہاں کے لوکل ہو گئے, کیونکہ آپ کا روم ہے وہاں پر اور آپ کا ارادہ ہے کہ میں یہاں پر 1 مہینہ رہ کر پڑھوں گا, 1 مہینے کے بعد پھر حیدرآباد جاؤں گا. تو اب وہاں جانے کے بعد اب آپ اکیلے 2 رکعت نہیں پڑھ سکتے, اکیلے بھی 4 رکعت پڑھنا پڑے گا, کیونکہ آپ وہاں کے مقیم ہو گئے, نیٹیو وہاں کے لوکل بن گئے آپ اس طرح سے. تو یہ چیز کو باریکی کو سمجھیے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ ابو 15 ڈیز. اگر کوئی کہا کہ میں تو صرف 20 دن کے لیے جا رہا ہوں, میرا کوئی روم وغیرہ نہیں ہے, بس کسی سے پیمنٹ آنا ہے, کچھ کام ہے, زمین بیچنا ہے, وہ کر لے کے آ جاؤں گا, 20 دن کے لیے جا رہا ہوں, تو 20 دن کے لیے گئے ہیں تو بھی مسافر ہو گئے, راستے میں مسافر ہو گئے. جیسے وہ جگہ پر پہنچے, پہنچنے کے بعد اب مسافر نہیں رہے. کیوں؟ کیونکہ 15 دن سے زیادہ اگر کسی شہر میں رہیں گے, ایک ہی جگہ پر رہیں گے, تو وہاں کے مقیم ہو جاتے ہیں. یہ قانون ہے, یہ کلیہ ہے, یہ قاعدہ ہے جو میں نے بنیادی قاعدہ آپ کو بتا دیا ہے. اب شہر کون سا بھی رہنے دو, کتنے کلومیٹر رہتا ہے, وہ ساری چیزیں آپ نے سمجھ لینا ہے, یاد رہے گا انشاءاللہ تعالی. یہ اہم ترین باتیں ہیں. بہت سے یہاں پر جو اسلامی بھائی یہاں پر نماز کے لیے آتے ہیں وہ دوسرے شہروں کے بھی ہوتے ہیں, یہاں پر آ کر ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں کام کاج کی وجہ سے, تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم سفر کر رہے ہیں تو کیا ہے. اور ایسے ہی اگر کوئی بس چلا رہا ہے, ڈرائیور ہے, لاری چلا رہا ہے, اب وہ لاری چلانے والا 300 کلومیٹر 200 کلومیٹر کے سفر پر ہے, تو وہ مسلسل مسافر ہے. وہ جہاں پر بھی نماز پڑھے گا گاڑی روک کر وہ بالکل 2 رکعت ہی پڑھے گا, مغرب میں 3 پڑھے گا. اور ایسے ہی اگر کوئی آٹو چلا رہا ہے اور وہ آٹو 92 کلومیٹر کے اندر ہی چل رہا ہے تو پھر وہ مسافر نہیں بنا, وہ شہر کے اندر ہی داخل ہے. لیکن ٹیکسی چلا رہا ہے اور وہ ٹیکسی 100 کلومیٹر سے زیادہ چل رہی ہے, فاصلہ اس کا بڑھ کے ہے, تو ایسی صورت میں اب وہ جب بھی نماز پڑھے گا سفر کی حالت میں, اس کی نماز 2 رکعت ہونا چاہیے. یہ قاعدے کے مطابق پڑھیں گے تو نماز درست ہوگی. اس نماز کو نماز قصر کہتے ہیں, قاف صاد را, قصر کرنا, تقصیر کر لینا, کم کر دینا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت میں جہاد کا دور تھا, جنگوں کا دور تھا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کا دور تھا, تو آسانی رکھی. لیکن غزوات ختم ہو جانے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے مسافر کے اوپر وہی آسانی رکھی, وہ آسانی ویسے ہی رکھی. حتیٰ کہ اس وقت میں جب جنگ ہوا کرتی تھی تو مسلمان 1 رکعت نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے, اور 1 رکعت نماز جو نہیں پڑھ رہے ہوتے وہ فرنٹ پہ رہتے تھے, جنگ پہ رہتے تھے. اس کے بعد وہ فرنٹ والے ادھر آ کر باقی کی 1 رکعت پڑھتے, یہ 1 رکعت جنہوں نے پڑھی ہے وہ جا کر وہاں ٹھہرتے, پھر اس کے بعد یہ آ کر ادھر ٹھہرتے, تو دونوں کو جماعت ملتی اور امام کو 2 رکعت ملتی, اور ان لوگوں کی 1-1 رکعت اس طرح سے ادا ہوتی. تو ایسی بھی نماز پڑھے تھے مسلمان جب وہ حالت میں ہوا کرتے تھے. تو نماز کو تو کسی صورت میں چھوڑا نہیں جا سکتا, نماز کیسے بھی معاف نہیں ہوتی ہے. سفر کی حالت میں بھی نماز ہے, بیماری کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہوتی ہے. آدمی بہت زیادہ بیمار ہو گیا ہے تو پھر کھڑے نہیں سکتا تو بیٹھ کے نماز پڑھے, نماز نہیں چھوڑ سکتے. بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا, اتنا زیادہ شدید بیمار ہے تو پھر لیٹ کر نماز پڑھے. لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتا, ہاتھ ہی نہیں اٹھتا اللہ اکبر کہہ کر,
ہاتھ بالکل سوج پڑے ہوئے ہیں، انجیکشن دیے ہوئے ہیں، آپریشن ہوا ہے، ایسی تپس پڑا ہوا ہے، کچھ بھی کام لائق نہیں ہے، کنڈیشن نہیں ہے، تو اب کیا کرے؟ ایسی صورتحال میں اس کو چاہیے کہ وہ صرف اشارے سے نماز پڑھ لے، جتنے کلمات زبان سے ادا ہو سکتے ہیں وہ تسبیحات کی ادا کر لے، نماز ہو جائے گی۔ اب اچھا ہو گیا، دواخانے سے صحت مند ہو کے باہر آ گیا، اب پھر نماز وہ جو پڑھے تھے اس کو لوٹانا ہے؟ نہیں، جو آپ دواخانے میں نماز پڑھے تھے وہ نماز آپ کی ہو گئی، اب دوبارہ پھر وہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، اس وقت میں جسم کو خون لگا ہوا تھا، پیشاب کیا ہوا تھا، میں طہارت نہیں لیا ہوا تھا، میری نماز کا کیسا؟ آپ تیمم کر لیے تو آپ پاک ہو گئے۔ جب بندہ تیمم کر لیتا ہے تو اس کی طہارت بھی ہو جاتی ہے، اس کا وضو بھی ہو جاتا ہے۔ جب وہ بیمار ہے، پانی نہا نہیں سکتا، تو ایسے ہی وقت کے لیے تیمم کو رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ہم کو اللہ رب العزت نے مٹی سے بنایا ہے، آج